میرا کولڑے کا پیر مہر علی جناب مجدد کولڑا رحمت اللہ تعالی علیہ اور قادیانیوں کے سر کو کچلنے والی اللہ کے پیارے محبوب کی محبت والی ہستی حضور کی اولاد کا وہ شہزادہ حضرت مجدد کولڑا آپ فرماتے ہیں کوئی مثال نہیں ڈھالنے دی، کوئی مثال نہیں ڈالنے دی، چپ کر میرے دیے تھے جا نہیں بولنے دی، تھے جا نہیں بولنے دی۔ دوستو سمجھانے کی بات یہ ہے مقام مصطفی وہ ہے کہ جس کی وسعت و انتہا تک تیرے میری عقل کی رسائی نہیں، تیری میری عقل کی وہاں تک پہنچ نہیں ہے۔ ہاں کتنا کیا ہے، اللہ اکبر۔ آج اعلی حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام اہل سنت امام احمد رضا کے خانوادے سے امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے خانوادہ طیبہ سے ایک فرد اور ایک بطلے جلیل اور ایک مرد عظیم آج ہمارے درمیان موجود ہیں، اور انڈیا کا ہم چونکہ انڈیا گئے نہیں ہیں اس لیے وہاں کے سٹائل کا رواج کا پتہ نہیں ہے۔ بہرحال پاکستان کی بات حضرت نے کچھ محسوس فرما لی ہوگی۔ پاکستان کا سٹائل یہ ہے، یہاں لوگ نسبتوں کا بڑا احترام کرتے ہیں، یہاں لوگ نسبتوں سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ بولو نسبتوں سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ آنا میری اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کامل رب کے ولی میرے اعلی حضرت، اور یاد رکھو یار کون بھائی اعلی حضرت؟ پٹھان۔ میں ایک جگہ ایک دفعہ میں پشاور گیا، میں آخیا جی بندے پترو تسی تے نسل پرست ہو تے جی اونج گل ہے تاں وی ہوٹ مٹر ہوئے پٹھان احمد رضا ہے جی یہی گل تہاڈوں چنگی لگدی بھئی یہی بات اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو پھر اگر یہی بات ہے تو پھر احمد رضا کٹر پٹھان کندھاری۔ آئے ہے کسی نے آپ سے کہا کہ امام اہل سنت شان رسالت میں آپ عظمت رسالت میں آپ کو بیان کریں، تو میرے گولڑے کے پیر کے وہ جو لفظ میں نے بولے نا 4 زبانوں میں اس کی تشریح گویا میرے امام اہل سنت نے فرما دی ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ لمیات نذیروں کا پیر نظر مثل کون شد پیدا جانا جگراج کا تاج تورے سر سو ہے، جگراج کا تاج تورے سر سو ہے، جگراج کا تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہ تو سرا جانا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور ایک بات یاد رکھیے، یہ بریلوی کوئی مسلک نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے، بریلوی کوئی مسلک نہیں، بریلوی نسبت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ ماشاء اللہ۔ اس لیے کہ احمد رضا فاضل بریلوی ان کا مسلک بھی تیرا میرا مسلک بھی، غوث اعظم کا مسلک بھی امام اعظم کا مسلک بھی ایک ہی مسلک ہے، اہل سنت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ آج کل یہ ایک ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ بریلوی ہے، ہاں ہمیں اس نسبت پہ ناز ہے۔ کیا ہے میں آج کیا کر رہا ہوں؟ کس نسبت پہ ناز ہے ہمیں، یہ نسبت ہے۔ لیکن کیا کمال ہے یہ نسبت جو ہم نے اپنائی ہے، نہ دولت کو دیکھ کے، نہ پیسے کو دیکھ کے، نہ شہرت کو دیکھ کے، نہ کسی اور کسی معاملے کو دیکھ کے۔ اگر یہ نسبت آج عاشق یہ نام لیتے ہوئے
سینہ تان کے لیتے ہیں، جھوم کے لیتے ہیں، تو اس کا سبب فقط یہ ہے کہ میرے بریلی کے شاہ احمد رضا نے کائنات کے اندر عشق مصطفیٰ کی تحریک کو وبا کر دیا تھا، ہندوستان کے اندر عشق رسالت مآب کی ایسی تحریک اور ایسی آگ لگا دی تھی کہ آج بھی دنیا جب عشق کا نام آتا ہے یا بلال یاد آتا ہے یا احمد رضا یاد آتا ہے۔ اور پھر کمال کی بات تو یہ نا، الفضل ما شہدت بہ الاعداء، کمال تو وہ ہے کہ دشمن بھی بولے۔ تھانوی صاحب کی الفاظت الیومیہ، مجھے نام لینے کی ایسا کیسی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ اپنے عقیدے کے دفاع کے لیے اور کسی سچی بات کو بیان کرنے کے لیے اگر میں کسی کا حوالہ دے دوں تو کوئی پرابلم تو اونچا بولو نہیں ہے۔ تھانوی صاحب سے کسی نے کہا کہ جناب امام امام احمد رضا فوت ہو گئے ہیں تو بڑا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہا جی وہ تو آپ کو کافر کہتا تھا، کہنے لگے نہیں، احمد رضا ہمیں گستاخ رسول سمجھ کے کہتا تھا، احمد رضا ہمیں اگر کافر کہتا تھا تو گستاخ رسول سمجھ کے کہتا تھا، اور یہ اس کے عشق مصطفی کی آگ تھی جو اسے مجبور کر رہی تھی کہ نبی کے گستاخ کو مسلمان نہ سمجھا سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت۔ دوستوں کوئی ہماری ڈیوٹی یہ نہیں کہ ہم کسی کو کافر 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 کہتے پھرے، ہمارا یہی کوئی پہچان نہیں ہے کہ اب کسی کو کہہ کہ تو کافر، لیکن یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ کافر کو کافر سمجھا جائے اور مسلمان کو مسلمان سمجھا جائے، یہ تو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اس لیے معاف کرنا، میرے امام اہل سنت نے کبھی بھی اوپن فتوایا، ہوا میں چھکا نہیں چلایا، آپ نے فرمایا جو رسول کا گستاخ وہ کافر۔ پیار سے بولو، ڈر کیوں رہ گیا، شرما کیوں رہے ہو؟ نامینیشن نہیں، جو رسول کا گستاخ ہے وہ کافر، جو صحابی کو صحابی سمجھ کے جو نسبت ایک ہے ذاتی معاملہ وہ نہیں، اور وہ پہلے زمانے کی بات ہے۔ یقیناً آج جو بھی حضور کے صحابی سے ٹکر لے گا وہ حضور کی وجہ سے لے گا، لہذا آپ نے فرمایا کہ وہ بھی پلید کتا جہنمی، اور جو رسول اللہ کی بیویوں کے حضور کی پاک گھرانے کی بے عزتی اور گستاخی کرے وہ بھی دار اسلام سے خارج ہے۔ تو احمد رضا نے تو وہی بات کہی ہے جو قرآن نے کہی ہے، احمد رضا نے تو وہی حکم بیان کی ہے، فرق یہ ہے قرآن عربی میں، احمد رضا نے اردو میں ٹرانسلیشن کی ہے، فرق یہ ہے کہ حدیث عربی میں ہے، امام اہل سنت نے اردو میں اس کی ٹرانسلیشن کی ہے، امام راضی و غزالی اور جناب امام جامی و آلوسی اور جناب امام شہرستانی اور بڑے بڑے اجل علماء و محدثین، ملا علی قاریو، حضرت امام صاحب عمدۃ القاری جناب حضرت امام ابن حجر حیثمی مکی اور امام قسطلانی اور کلانی نے اپنی زندگی میں جو عربی میں لکھا ہے، احمد رضا نے وہ سب کچھ اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے اس دنیا کو بتا دیا ہے۔ سبحان اللہ، الگ سے کوئی کنسپٹ، الگ سے کوئی عقیدہ احمد رضا پیش نہیں کرنے آئے، لیکن سب سے بالا تر جس خوشبو نے نا، آپ احباب میری گفتگو سماعت فرماتے رہتے ہو، 56 علوم کا ماسٹر، آج بہت سارے ایک دن میں نے ایک جگہ ایک تقریر کرتے ہوئے کہا کہ 56 علوم کا ماسٹر، زیجات کو دیکھو، خلیدس کو دیکھو، حیت کو دیکھو، ریاضی کو دیکھو، الجبرا کو دیکھو، عروض کو دیکھو، بدی کو دیکھو، بیان کو دیکھو، بلاغت کو دیکھو، ایسے نہیں نا جی سرکار سبحان اللہ، اور چلو تو سب پڑھے ہوئے نہیں تو نہ سن کے تو خوش ہوئی جاؤ نہیں یار، صرف ہے، ناب ہے، منطق ہے، فلسفہ ہے، حدیث ہے، اصول حدیث ہے، فقہ ہے، اصول فقہ ہے، تفسیر ہے، اصول تفسیر ہے، اس کے بعد آگے جتنے اس کے علاوہ علوم ہیں، شعر ہے، عروض ہے، بدی ہے، بیان ہے، جفر ہے، رمل ہے، یہ جتنے علوم ہیں، امام اہل سنت صرف یہ ٹچ ٹوچ نہیں کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ جرمنی کی یونیورسٹی میں آپ کا لکھا ہوا مقالہ لے کے گئے،
جو رصد گاہوں کو تلاش کرنے کا علم حیات، فلکیات کے اوپر لکھا ہوا رسالہ، جب اس کی انگلش میں ٹرانسلیشن کر کے وہاں لے کے گئے، انہوں نے رکھ دیا، بولا یار ڈرامہ مت کرو. آج سے 100 سال پہلے ایک آدمی جس کے پاس نہ خوردبین، نہ دوربین، نہ کوئی رصد گاہوں کو تلاش کرنے والا آلہ، وہ اتنا ایکوریٹ، اتنا کریکٹ جواب کیسے دے سکتا ہے کہ ذرہ برابر نہ ادھر نہ ادھر؟ پریشان، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہائے ہائے، احمد رضا کا عاشق کہتا ہے ہو سکتا ہے. اس لیے کہ اگر تم انگریز کے سکھائے ہوئے علم کے مطابق تم رصد گاہیں تلاش کر سکتے ہو تو کیا احمد رضا رسول کے سکھائے ہوئے علم کے مطابق رصد گاہیں تلاش نہیں کر سکتا؟ یقیناً میرے احمد رضا کو میرے مالک السما نے وہ کمال عطا کیا تھا، اور وہ خود کہتے ہیں کہ یہ لفظ فیضان اب جو ہے، یہ فیضان اللہ کی طرف سے رسول کو ملا، رسول کی طرف سے مولا علی کو ملا، مولا علی کی طرف سے غوث جلی کو ملا، اور یہ احمد رضا غوث جلی کے دربار کی خیرات لے کر